السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تک ہمارے اس کتاب سے 3 کلپس ہو چکے ہیں، یہ ہمارا چوتھا کلپ بننے کے لیے جا رہا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ نمبر غالباً 10 ہے۔ صفحہ نمبر 10 سے چوتھا کلپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھ لیتے؟ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھ لیتے؟ جواب: اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھ لیتے؟ جواب: اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں، خدا تعالی کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں، خدا تعالی کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالی کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ سوال: مسلمان خدا تعالی کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نمبر 1 نماز پڑھتے ہیں، نمبر 2 روزے رکھتے ہیں، نمبر 3 مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، نمبر 4 حج کرتے ہیں۔ سوال: مسلمان خدا تعالی کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالی کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالی نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالی کی عبادت اور بندگی کرنے کا
ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالی نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالی کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ جواب: خدا تعالی ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالی کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالی ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے، یعنی ہمارے ملک کے حساب سے پچھم کی طرف۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پچھم کی طرف، یعنی جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب: مکہ معظمہ میں خدا تعالی کا ایک گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب: مکہ معظمہ میں خدا تعالی کا ایک گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: اول نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال:
پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: اول نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2 ڈیڑھ گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ آج کے کلپ کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔